بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک خبر جو پچھلے ولاگ میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور ترین لوگ، کیونکہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا اور کہنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی 4-5 لوگ ہی ہوتے ہیں، اور وہ جو 4-5 لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، انالیسز ان کا کیا ہے، اور وہ جو آسپیکٹس ہیں مختلف قسم کے کہ عمران خان صاحب کو اگر کیونکہ عمران خان صاحب جس لیول کے اوپر معاملات لے کے جا چکے ہیں، ریاست کی کی اتھارٹی کو، قانون کی بالادستی کو، تو ایک بڑا روایتی سا جملہ ہو جاتا ہے۔ میں سیدھی بات کروں گا کہ ریاست کی اتھارٹی، سر اتھارٹی کے بغیر ریاست نہیں رہتی۔ تو ریاست کی اتھارٹی کو جس طرح سے وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ وہ بلف کھیل رہے ہیں، بائی دا وے یہ بڑا لیکن وہ جو بلف کھیل رہے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے طاقتور ترین 4-5 لوگ، کہ یہ بلف ہو سکتا ہے، لیکن اس بلف کو بلف لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جو فراڈ بازی کر رہے ہیں نا کہ میں کر دیا گا، جو پولیس والے تھے ان کو جو وہ میسج دے رہے تھے، جو بات کر رہے تھے کہ میں جب واپس اقتدار میں آیا تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ بلف میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بلف ہے۔ وہ بھی بلف سمجھتے ہیں اس کو، لیکن وہ اس کو بلف کے طور کے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کو سیریس لے رہے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے عمران خان صاحب کا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے مختلف زاویے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر یہ والا کام کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوجی عدالتوں میں معاملات لے کے چلائے جاتے ہیں، پھر کیا رزلٹ نکلے گا۔ اگر عمران خان صاحب کے جو سول معاملات ہیں، یا جو فوجداری عام جو کرمنل کورٹس ہیں، جو عام ہماری عدالتیں ہیں، وہاں پر معاملات لے کے جائیں گے تو پھر کیا صورتحال بنے گی۔ اور اگر پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت، یا پاکستان میں اس وقت جو سیاسی بندوبست ہے، جو حکومت ہے، جن لوگوں کی حکومت ہے، وہ جو عمران خان صاحب کے لیے یا عمران خان صاحب کے خلاف کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہو جائے گی۔ تو یہ ہے جناب علی صورتحال جن پر ان معاملات کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ جنرل فیض صاحب، اور جنرل فیض صاحب کے ساتھ اس وقت کی فوج، اور اس وقت کا جو تھی مطلب کہہ لیں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو فیصلے کرنے والے لوگ تھے، وہ کس طرح چل رہے تھے۔ اور یہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا، وہ جنرل فیض، چونکہ جنرل فیض ایک پاکستان کے طاقتور ترین جرنیل تھے اور ان کو جناب انہوں نے سنگل آؤٹ کیا تھا، سر وہ کور کمانڈر کانفرنس میں اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کس طرح بچے، کس طرح چلے، اور اس وقت معاملات کس لیول کے اوپر تھے۔ اور ایک شخص، میرا دل کرتا کہ میں اس شخص کا نام آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ اس شخص نے، اکیلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے ریزسٹ کیا تھا، اکیلا شخص سسٹم کے اندر، عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک، کہ جس نے وہ ریزسٹ کیا تھا، اور اس ریزسٹنس کے گواہ ہیں، یعنی کہ محمود جان صاحب گواہ ہیں، اس ریزسٹنس کے جو گواہ ہیں وہ اس وقت کے جو سیکٹر کمانڈرز تھے آئی ایس آئی کے، وہ گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ والا ریزسٹنس دی تھی۔ اور پھر اس جو کہہ لیں کہ لیڈر کے یا اس عہدے دار کے جو منسٹری کے نیچے جو لوگ تھے، سیکٹری، انڈر سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، اس طرح کے جو لوگ تھے، وہ گواہ ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ وہ واقعہ بہت مزے کا ہے، وہ میں آپ کے چل کے آگے بتاؤں گا۔ تو صورتحال جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو چیز اسیسمنٹ کا ایک تھاٹ پروسیس جو چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ اسٹیٹ کے لیے اور اسٹیٹ کی اتھارٹی کے لیے جو ایک خطرہ بن چکے ہیں، وہ جو پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں آ کے آپ کو چھوڑوں گا نہیں، وہ بیسیکلی پیغام جن کے لیے ہے، وہ اس کو کس طرح سے اس کی کانوٹیشن لیتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب آ کے جو نیریٹو لیں گے، وہ یہ لیں گے کہ پاکستان جو برباد ہوا ہے وہ ان کی
ناکامیوں کی وجہ سے یا ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ چوروں کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان کا جو مسئلہ نمبر 1 ہے وہ ہے کرپشن اور چور، اور وہ جناب اس نیریٹو کو لے کے چلیں گے، اور وہ پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل کلاس ہے، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ جناب کوئی بھی ہو، وہ سب کو کریں گے اندر پہلے ہاتھ، اور دوسرے ہاتھ وہ جناب جتنے وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو 28 نومبر سے، یعنی کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب، وہ اور پھر ان کے نیچے جو 4-5 جرنیل ہیں جو فیصلے کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی ایک ٹائم لیمٹ ہے، یہ 3 سال کے لیے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ یہاں پر پاکستان کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ کے اندر، الیکٹڈ سیٹ اپ کے اندر ایک جنرل 6 سال تک چلا جاتا ہے، وہ تو باجوہ صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوئی 9 سال والی، ورنہ تو 6 سال تو باجوہ صاحب بھی نکال گئے تھے، تو وہ بھی خطرے میں ہوگی، کیونکہ پھر ان کو ہٹلر بننے سے، ان کو 1 پارٹی رول پاکستان کے اندر قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ ہے تھریٹ عمران خان صاحب کی واپسی کی صورت میں، کیونکہ یہ سوال وہ جان رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ 2 کام نہیں ہوتے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر دوبارہ اقتدار میں آ گئے، اگر فوری نومبر میں انتخابات ہوتے ہیں، اگر یہ جو سول گورنمنٹ ہے ہماری، جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ عمران خان صاحب کو مطلب کہہ لیں کہ قانون کے دائرے میں لانے سے گریز جو آج تک برت رہی ہے، یہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک مطلب اس حکومت نے آلموسٹ 10 اگست میں ڈیزالو تقریباً ہو جانا ہے اس نے، اور یا اسمبلیاں ڈیزالو ہو جانی ہیں، وزیر اعظم بھی رخصت ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو داغ بیل ہے وہ آنے والے دو ہفتوں میں میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈسکشن اور وہ جو مشاورت ہے وہ شروع ہو جانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے دور میں، ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پکڑنا نہیں چاہتی، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہیں، لاجک یہ ہے، اور یہ میسج ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ جی یہ آپ کا لایا ہوا تحفہ تھا، یہ آپ نے سمیٹنا ہے۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کی جو ریڈنگ کی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا لایا ہوا تحفہ تو تھا، لیکن اس کو جو زیادہ ٹائم دیا ہے یہ ان کا کہنا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ پی ڈی ایم نے بھی بعد میں، یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ڈال دیا ہے، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ اگر نہ آتا، ان کا کہنا ہے، یہ ایک اطلاع ہے کہ ہم نے جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کو روکا تھا، جنرل باجوہ صاحب نے براہ راست، یہ مجھے کسی ایک شخص نے بات بتائی کہ جنرل باجوہ صاحب اس کے پاس یہ اطلاع ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے پی ڈی ایم والوں کو کہا تھا کہ آپ یہ سب کچھ کر تو رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کتنی بری ہے؟ تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم چیزیں سمیٹ لیں گے، کر لیں گے، لیکن وہ ہو نہیں سکا، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کی وہ جو تھی نا پاپولرٹی، وہ جو گری ہوئی تھی، وہ ایک دم سے اٹھی۔ پاپولرٹی کا تو یہ حال تھا، یہ کوئی الیکشن جیت نہیں سکتے تھے، تو وہ ایک دم سے اٹھی، اور پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کنٹینیو کرنے کے لیے، ادروائز پاکستان کی یہی حکومت کے کہنے کے اوپر، یہ میں بربنائے اطلاع، یہ ایک سائیڈ کا ورژن ہے، یہ میں خبر نہیں کو دے رہا، میں ایک سائیڈ کا ورژن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس پولیٹیکلی ورژن تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس طرف کا ورژن یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے روکا تھا اور کہا تھا کہ یوں نہ کریں، حالانکہ ہمارا یہ خیال ہے، اور میں اگر ہم اس کو پھر انالائز کر لیں گے کہ اس میں پی ڈی ایم والے کتنا ٹھیک سچ بتا رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ایک خیال، جو بات سب اب سامنے آ رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، تو میں فی الوقت آپ کو ایک ورژن آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب یہ وہ جو ٹائم تھا اس کے اوپر تو انہوں نے وہ کیا نہیں، کہ ان کا خیال تھا، پلان تھا کہ ہم آئیں گے، 2-3 کام کریں گے، انتخابات جو ہے وہ کروائیں گے، ہم ریزائن کریں گے اور معاملات آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر فوری انتخابات ہو جاتے تو شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ جیت پاتے۔ اب ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے، اب یہ کس کی وجہ سے گزرا، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، تو وہ ان کا اب جو میں پوری یہ تمہید باندھی ہے، یہ اس لیے باندھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے یا اس حکومت نے، اس پولیٹیکل گورنمنٹ نے اگر ہمارا ساتھ نہ دیا، یہ کوئی 2-3 ہفتے باقی پیچھے بچے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں
وہ ونریبل ہو جائیں گے مزید، ان کو روکنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو فرض کریں اب یہ میرا ایک انالیسز ہے یہ کہ عمران خان صاحب کی لڑائی کن کے ساتھ ہے؟ عمران خان صاحب کی لڑائی پی ڈی ایم والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ یک طرفہ لڑائی ہے ایک طرح سے جو عمران خان صاحب نے شروع کی تھی. اب وہ چل رہی ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے. اور وہ لڑائی کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، مجھے واپس لیں، مجھے آپ کے کسی قسم کے پولیٹیکل کردار کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے واپس اقتدار میں لائیں اور مل کے چلتے ہیں اور بڑا اچھا کریں گے. تو اگر پی ڈی ایم والے یہ ذمہ داری نہیں لیتے صرف اس لیے کہ ہم جناب بڑے اچھے بچے بن کے سامنے آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ اب آپ اس کے ساتھ نپٹیں، تو پھر یہ بھی کہ ہمارا تاریخ میں کیا ذکر ہوگا کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ ایک منتخب حکومت نے کروایا، ہم تاریخ میں آنے والے وقت میں گندے ہو جائیں گے. تو پھر سر میرا یہ انالیسز ہے کہ یہ کڑوی گولی ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کو دونوں کو نگلنی پڑے گی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ وہ سندھ میں محفوظ ہے تو سر یہ اس کی خوش گمانی ہے. ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے اگر یہی صورتحال یوں ہی چلتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ ساڈی کہڑی ویلنے چ باں آئی ہے، خان صاحب کے ساتھ وہ معاملہ سیدھا کریں گے، صلح صفائی، اللہ اللہ خیر صلاح، اگلا الیکشن خان صاحب دا. پھر کیا ہوگا سر؟ پھر وہی ہوگا، پھر مطلب اسٹیبلشمنٹ اپنا کام ستر کرے گی، خان صاحب سے جو بھی ڈیل کرے گی، خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو کیا نہیں کرتے یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو وہ انہوں نے انہی کے خلاف کرنا ہے. کن کے خلاف کرنا ہے؟ انہی پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف کرنا ہے. اور میں بربنائے اطلاع آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کی ریکارڈنگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی بی کے پاس ہے، اور وہ ریکارڈنگ کیا ہے؟ وہ ریکارڈنگ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بیگم صاحبہ کو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کچھ نام کہ فلاں بندے کو میں نے نہیں چھوڑنا، فلاں کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، ان کو میں نے لٹکانا ہے. تو سر یہ اگر جس طرح ان کی پور جو گورننس ہے اس کی وجوہات جو بھی ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں یا پچھلے 75 سال ہوں، یہ پور پرفارمنس، یہ مہنگائی، یہ اسی حکومت کے کھاتے میں، جو موجودہ حکومت ہے اس کے کھاتے میں پڑنی ہے. لوگوں نے ووٹ دیتے ہوئے اپنی محرومیاں ذہن میں رکھنی ہے. جب ووٹ وہ آئے گا نا بیلٹ پیپر سامنے، کہیں پر آٹا نظر آ رہا ہوگا، کہیں پر بجلی کا بل نظر آ رہا ہوگا، بجلی کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی ہیں پھر ایک دفعہ. تو یہ کسی کی خوش گمانی ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اوپر قابو پا لیں گے یا عمران خان صاحب کو وہ صفر کر دیں گے. نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے جو غلطی 9 مئی کو کی تھی وہ ریاست کے خلاف ایک جرم تھا. اگر اس جرم میں یا اس جرم کی سزا دینے کے لیے اگر یہ پولیٹیکل کلاس، یہ حکومت اپنا ہاتھ نہیں بٹاتی، اپنا حصہ ادا نہیں کرتی یا اپنا حصہ پورا نہیں ڈالتی، تو سر پھر یہ خطرے میں ہیں پاکستان کا پورا پولیٹیکل سسٹم، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون. سر فاشزم پھر آئے گا، اگلی بار آئے گا. پھر عمران خان سر کسی سے برداشت نہیں ہونا. تو قصہ مختصر کہ یہ والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. میرا خیال ہے کہ بات لمبی ہوگی. میں جنرل فیض والی بات آپ کو اینڈ پہ تھوڑی سی بتانے لگا ہوں. اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور وہ شخصیت کا نام پھر میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا. بات لمبی ہوگی، آئی ایم سوری فار دیٹ. کہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا تھا سر، یہ لکھ لیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو وہ ہے نا فیض آباد دھرنا جو تھا ٹی ایل پی والوں کا، اس میں جو پاکستان کے حساس اداروں آئی ایس آئی اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض کے خلاف جو چارج شیٹ کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ یہ اصل میں قصوروار ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. پھر انہوں نے جو ایس او پیز بنائے تھے کہ کس طرح آئی ایس آئی کا کام ہے، کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل فیض صاحب نے جو تھا وہ معاملہ اٹھوایا تھا اس وقت کے اپنے جو ڈی جی تھے ان کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ خود ڈی جی بن گئے اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی، تو پھر وہ جو کانفرنس ہوتی ہے نا کور کمانڈر کانفرنس، اس میں صرف ایک بندہ جو ہے وہ فوجی وردی کے نہیں فوجی وردی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ
جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے نا یا اس طرح کی جو ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ وردی میں نہیں ہوتا. آرمی چیف وردی میں ہوتے ہیں, باقی سارے ہوتے ہیں وہ سول کپڑوں میں ہوتے ہیں. تو کور کمانڈر کانفرنس میں جب یہ پھر خود بیٹھنا شروع ہوتے ہیں, ڈی جی آئی سے ہی بیٹھتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس میں, تو وہاں پر انہوں نے واویلا ڈالا کہ یہ کیا ہے. تو تب یہ کام شروع ہوا تھا, اور اس وقت کے جو سیکٹر کمانڈر تھے وہ اب پاکستان کی فوج سے فارغ کر دیے گئے ہیں. امیر ملک ان کا نام تھا, اور وہ میجر جنرل تھے, اور جی او سی تھے غالباً لاہور میں. تو جی او سی کہتے ہیں نا سر, جی او سی کمانڈنگ آفیسر, جی او سی گیریزن نہیں, جنرل آفیسر کمانڈنگ, سوری میں نے وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے پوچھا, جی او سی کہتے ہیں اس کو. تو وہ جی او سی تھے لاہور میں, لاہور کے, اور 9 مئی کے واقعے میں وہ تھے, اب وہ نہیں ہیں پاکستان کی فوج میں. انہوں نے یہاں پر جو تھے وہ پشاور میں تھے تب سیکٹر کمانڈر, ان کے نیچے والے آدمی نے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے ان کے ساتھ, میں نام پھر کبھی بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا باتیں ہوئیں, اور ایک آرٹیکل تھا کہ غدار باپ کا غدار بیٹا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مطلب ان کے خلاف کمپین شروع کروائی تھی, اور ثبوت کے طور پر ٹویٹ دیا تھا کس کا, خاور گھمن صاحب کا. تو اس شخص نے سب سے پہلے مزاحمت کی, اور پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. وہ خمیازہ کیا تھا, اور جنرل فیض اس کے کس طرح پیچھے پڑے تھے, اور عمران خان صاحب نے کس طرح ان سے اپنا پلہ پاک کروایا تھا. یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے, یہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.